اور فرماتے ہیں آخر میں مقطع میں کہ تم چاہتے ہو کہ دونوں مل جائے، تم چاہتے ہو کہ، اور پھر یہ کہ دعوی عشق ہے، دعوی عشق ہے، تو دعوی عشق بھی ہے اور دنیا بھی چاہ رہے ہو، عقبہ بھی چاہ رہے ہو، دنیا بھی اور عقبہ بھی، تو دنیا اور عقبہ دونوں نہیں ملتا، دونوں نہیں ملتا۔ تمہارا یہ دعوی عشق در حقیقت یا تو کھوٹا ہے یا تم ڈھکوسلے باز ہو۔ اور اس کا نقشہ کتنا اچھا کھینچا ہے اسے دیکھیے کہ عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، 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 حاجی قائل نہیں، یا محمد کا بن یا زمانے کا بن، یا محمد کا بن یا زمانے کا بن، نور احمد کے صدقے گلو یاسمن، کتنا سرسبز ہے آمنہ کا چمن، گلستانے نبوت کا کہنا ہی کیا، پھول جنت کے جب ہیں حسین و حسن۔ دو شعر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ ساری کائنات یہ حضور ہی کا صدقہ ہے، اور اگر اس کی تھوڑی گہرائی میں اور اس کے کنہ حقیقت تک پہنچیں تو اس کی گہرائی و گہرائی میں پہنچنے کے بعد آپ کو اندازہ لگے گا کہ اگر آپ کے پاس وہ نظر ہے، اگر آپ کے پاس وہ نظر ہے جس نظر سے آپ دیکھ سکتے ہو، تو کسی نے سمجھایا کہ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ حضور کے انوار کا مظہر ہر جز و کل میں ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ نظر پیدا کر لو اور اس نظر سے دیکھو، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہر شے میں تمہیں نور محمدی کا جلوہ نظر آئے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہر شے اسی نور کے تصدق ہے، اگر وہ نور نہ ہوتا، اگر اس کے وجود اور اس کے بعثت کا اللہ تعالی ارادہ نہ فرماتا، تو ظاہر ہے کہ کائنات کی کسی تخلیق کا خیال اور وہم تک وجود پذیر نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی صفات میں ایک صفت وجہ کن فکاں بھی ہے، یعنی اللہ نے جو یہ کائنات بنائی، اس کائنات کی اصل اور اس کی وجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں فرمایا
کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ دراصل حضور ہی کا تو سب مرہون منت ہے کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو نہ یہ بزم کائنات سجائی جاتی، نہ آسمان کی بلندی ہمیں نظر آتی، نہ کہکشاں اور ستارے ہمیں آسمان میں چمکتے ہوئے نظر آتے، نہ دن اور رات کا وجود ہوتا، نہ سورج اور چاند اپنے اپنے محور میں اپنے اپنے دائرے میں گھومتے۔ یہ سب حضور علیہ السلام ہی کا صدقہ ہے، یہ حضور علیہ السلام ہی کے صدقے میں یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی شعاعیں، یہ ستاروں کا ٹمٹمانا، یہ برگ و ثمر، خشک و تر، بحر و بر، جہاں جو جلوے دکھ رہے ہیں یہ سب جلوہ حضور کا صدقہ ہے۔ یقینی طور پر حضور ہی کے صدقے میں، اب ظاہر ہے کہ جب سب حضور ہی کے صدقے میں ہیں، یہ سب حضور ہی کے صدقے میں ہے، تو کیا ہم اس پر فرحت و انبساط کا اظہار نہ کریں؟ کیا ہم اس پر شرعی امور کو لحاظ میں رکھتے ہوئے اپنی مسرت کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں؟ ذرا ہم دیکھتے ہیں عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کا مطلب کہ آج سے 700 سال پہلے، آج سے 700 سال پہلے ولادت کی خوشی کون مناتا تھا؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ طرز نہ ہو جو طرز لوگوں نے اب شروع کیا ہے۔ ہر زمانے کا طرز بدلتا رہا ہے، خوشی کے اظہار کا طریقہ ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پیغمبر اپنی ولادت کی خوشی خود منا رہے تھے، اور طریقہ یہ تھا حضور کا کہ حضور پیر کے دن روزہ رکھتے، بتایا تھا نا کہ حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا حضور آج پیر کا دن ہے اور آپ پیر کے دن ہی روزہ رکھتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن میں، تو خوشی منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس دن حضور پیدا ہو رہے ہیں حضور نے اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار روزے سے کیا۔ کس سے کیا؟ آپ کو کسی نے روزہ رکھنے سے روکا ہے؟ کہ عید کے دن نہیں رکھ سکتے تھے، بقرعید میں 4 دن نہیں، اس کی بھی وضاحت ہم نے کر دی تھی ایک اعتراض پر۔ تو عید کے دن نہیں رکھ سکتے تھے، 4 دن بقرعید میں نہیں، اس لیے عید میلاد آوے تو آپ لوگ روزہ مت رکھنا، کسی نے منع کیا؟ تو آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، تو اس کی وضاحت بھی ہم نے کر دی تھی۔ اب یہاں یہ صرف اتنا بولوں کیا ٹھیک ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے یہ آپ کی توضیح ہے، تو آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ اظہار جلوس نہ نکال کے کریں، آپ اظہار کسی خوشی کا
کوئی فرحت و انبساط کا اظہار اور طریقے سے نہ کریں، چلیے وہی سنت طریقے سے کر لیں نا کہ آپ ربیع الاول شریف کے دن حضور کے اس طریقے کو زندہ کریں، اور حضور نے روزہ رکھا، آپ بھی روزہ رکھ کے اس کا اظہار کر دیں۔ کسی نے منع کیا تو آپ اس طرح کر لیں، جس کو اختلاف ہو وہ اس طرح کر لیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ہم جھگڑا ختم کرنے کرانے آئے ہیں، جھگڑے کو اور فساد کو بڑھانے یا پیدا کرنے نہیں آئے ہیں۔ ہمارا وجود اس لیے بھی ہے کہ ہم اور ہمارا مقصد فساد کو مٹانا ہے، اختلاف کو ختم کرنا ہے۔ اب حضور نے فرمایا 72-73 فرقے ہوں گے، تب ہم چھوڑ دیں، ہونے دو۔ بولے حضور نے فرما دیا 73 ہوں گے، آپ کیا روک سکتے ہیں؟ ارے بھائی وہ روک نہیں سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تفرقہ بازی کو مٹانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، اس کوشش میں آپ ساتھ ہوں، اس میں تعاون کریں، مدد کریں۔ اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ گناہ میں، ظلمت میں، طغیانیت میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، لیکن بر میں، تقوی میں، نیکی میں، بھلائی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو اب مدد یہ بھی ہوگی۔ اب جو خرابیاں تھیں وہ ہم نے آپ کو پہلے بیان کر دی، تاکہ وہ خرابی آپ لوگ کوشش کریں کہ جلوس میں سے نکل جائے۔ اب آج کی گفتگو کا اصل مقصد یہ ہے کہ اظہار مسرت ہونا چاہیے، اظہار مسرت ہونا چاہیے، مگر اظہار مسرت میں لڑائی بھی نہ ہو، اظہار مسرت میں غیر شرعی امور بھی نہ آئے، اس کا بھی خیال ازد ضروری ہے۔ اب ذرا دیکھیں، ایک آدمی یہ پوچھتا ہے کہ اس پر شرعی اعتبار سے دلیل کیا ہے، ایک آدمی یہ پوچھتا ہے کہ اس تعلق سے جو آپ خوشیاں منا رہے ہیں، خوشی منانے پر دلیل کیا ہے؟ آپ کیسے امتی ہو؟ آپ کیسے امتی ہو کہ آپ پیدا ہوئے، آپ کی اولاد پیدا ہوئی، تو جس طرح بھی ہو آپ خوشی مناتے ہو یا نہیں؟ اس پہ کبھی دلیل طلب کرتے ہو؟ کیسی امتی ہو؟ اپنی ولادت میں، اپنے بچوں کی ولادت میں خوشی مناتے ہو، دلیل نہیں مانگتے، اور اپنے پیغمبر کی ولادت پر خوشی منانے کے لیے دلیل مانگ رہے ہو، دلیل طلب کر رہے ہو۔ اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے، قرآن و سنت کے خلاف عمل نہیں کریں گے، تو ہم نے آپ کو کب کہا یا ہم کو کب مطلوب ہے کہ آپ قرآن و سنت کے خلاف جائیں؟ یاد رہے، قرآن و سنت کے خلاف ہم نہیں جائیں گے، نہ آپ کو جانے کی بات کہیں گے، نہ اس طرف آپ کو ہم بلائیں گے، نہ وہ ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس پر دلیل قرآن و سنت میں کہاں ہے، تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس کے خلاف قرآن و سنت میں دلیل کہاں ہے؟ آپ بتا دیجئے۔ اس کے خلاف قرآن و سنت میں صحیح حدیث میں ہے، جبریل امین آئے، یوں تو 3 جھنڈے کا ذکر ہے، مگر صحیح حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہے، اور حضرت جبریل امین آئے اور ایک جھنڈا لیا، ایک روایت میں کالا تھا، وہ جھنڈا حضرت جبریل لا کر کعبے کے اوپر، کعبے کی چھت پر لا کے لہرایا، اور لہرا کے سمجھایا کہ اے کائنات والو، خوشی و مسرت مناؤ، وہ آیا ہے کہ نہ آتا تو کچھ نہ ہوتا، نہ آتا تو۔ چلیے، یوں ہمارے علماء نے تطبیق دے دی
ورنہ صحیح معنوں میں اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو مطالعہ سیرت سے یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی کہ یہ شرف اور حق، یہ فضیلت ایک خاتون کو حاصل ہے جس نے سب سے پہلے رسول کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی ہے۔ یہ وہ بزرگی ایک عورت کو ہے کہ وہ سب سے پہلی مسلمان ہوئی ہے، اور وہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خاتون کا نام ام المومنین حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ عنہ۔ پہلی عورت ہے، مرد بھی نہیں، یاد رہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے تطبیق دی گئی ہے کہ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، بچوں میں حضرت علی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کی تطبیق اگر دی گئی ہے وہ الگ ہے، مگر آپ اگر اس کو ترتیب وار دیکھیں گے تو بالترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی۔ پھر حضرت علی سے حضور نے مشورہ کیا، کہا، انہوں نے کہا میں باپ سے پوچھوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ تم تک رکھنا بات، اگر تمہیں سمجھ میں آئے تو ہماری بات کو تسلیم کرنا، ورنہ ابھی کسی کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 یا 3 دن کے بعد حضرت علی آئے اور انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اس دین کو قبول کر لوں، اور یہ دین سب سے بہتر ہے۔ یہ دوسرے شخص حضرت علی ہیں، مولائے کائنات ہیں، کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت فرمائی۔ پھر آگے ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، پھر حضرت عمر بھی ہیں، دیگر اور بھی خلفاء ہیں، اصحاب ہیں۔ لیکن یہ شرف اور بزرگی ایک عورت کو حاصل ہے کہ جس نے سب سے پہلے پیغمبر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اور آئیے اس سے پوچھتے ہیں، ام المومنین خدیجہ سے پوچھتے ہیں۔ اب وہ بات سمجھانے کے لیے پہلے میں وہ ایک شعر پڑھ لیتا ہوں، ہو سکے تو آپ بھی پڑھیے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، سب پڑھیے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، حاج کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کتنا سرسبز ہے آمنہ کا چمن، نور احمد کے صدقے گلو یاسمن، نور احمد کے صدقے گلو۔ آئیے پوچھیں حضرت خدیجہ سے، خدیجہ آپ کیا کہتی ہیں، پیغمبر کی ولادت اور آپ کی آمد ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ وقت سعید ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں بیمار ہوئی، میں بیمار ہوئی اور مرض اتنا بڑھ گیا، بیماری اتنی بڑھ گئی کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید میرا آخری وقت آ گیا ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اب اسی مرض میں میں واصل حق ہو جاؤں گی، میں اسی بیماری میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی، میری روح قبض انصری سے پرواز کر جائے گی۔ اور پھر آپ نے چاہا، یہ محبت کا انداز ہوتا ہے نا، محبت کا ہاں طرز ہے، انداز ہے، الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے طریقے سے اظہار محبت کرتے ہیں۔
اب جس کا جو معیار ہے اس معیار کے حساب سے کرتا ہے۔ ایک بادشاہ جب مدینہ پاک پہنچا تو اس نے شاہی لباس پہن لیا، اور شاہی لباس اور شاہی تاج پہن کر بارگاہ رسول میں حاضر ہوا۔ دوسرا بادشاہ اسی کے ساتھ ہے، اس نے فقیرانہ لباس پہن لیا، نہ تاج نہ بادشاہت، نہ ہی وہ حلیہ، نہ ہی وہ جبہ اور قبہ، سادے انداز میں فقیرانہ لباس میں عام انسان کے کپڑوں میں بارگاہ رسول میں حاضری دی۔ اب دونوں سے کسی نے پوچھا، جو فقیرانہ لباس میں تھا اس سے بھی پوچھا، اور اس سے بھی پوچھا جو شاہانہ طرز سے بارگاہ رسول میں حاضر ہو رہا تھا۔ تو پوچھا، آپ بادشاہ ہیں اور فقیرانہ بارگاہ رسول میں حاضر ہو رہے ہیں، مواضع اقدس پر آپ کی حاضری ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جس بارگاہ میں میں حاضر ہو رہا ہوں وہ سلطان دو جہان ہے۔ جس بارگاہ میں میری حاضری ہو رہی ہے وہ سلطان دو عالم ہے، اور سلطان دو عالم کا ہر بادشاہ، ہر سلاطین غلام ہی تو ہے، تو بارگاہ سلطان میں غلامی کے انداز میں ہمیں حاضر ہونا ہے، اور یہ ہمارا طرز غلامانہ جو ہے، فقیرانہ جو ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ پتہ چلے کہ میں اس بارگاہ کا غلام ہوں، اس بارگاہ کا خادم ہوں۔ جو شاہانہ طرز میں بڑے ٹھاٹ باٹ سے مواضع اقدس کے قریب پہنچے ہیں، ان سے بھی نکلتے ہوئے پوچھا گیا، یہ آپ کا طرز بالکل اس کے برعکس ہے، بالکل اپوزٹ ہے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا، جی یہ جو کرامت ملی ہے، اللہ الصمد، یہ جو شرافت ملی ہے، یہ جو بزرگی حاصل ہوئی ہے، یہ جو سلطانیت ملی ہے، یہ سب کے سب اسی سلطان کا صدقہ تو ہے، تو میں نے چاہا اسے ہی نہ دکھا دوں جس کے صدقے میں سب ملا ہے۔ دیکھیں آپ، طرز الگ الگ ہے مگر محبت میں کوئی کمی، عشق میں کوئی کمی نہیں ہے، عاشق بن کے حاضر ہے، چاہے وہ اس طرز میں ہو یا اس طرز میں ہو۔ بارگاہ رسول میں عشق کا طرز اور طریقہ، محبت کا انداز اور لہجہ ہو سکتا ہے الگ الگ ہو، مگر دل میں سب کے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اس محبت کے انداز اور اس لہجے میں، اس طرز میں بارگاہ رسول میں کوئی حاضر ہوتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ ہاں، اس کا خیال ازحد ضروری ہے کہ شریعت کے حدود سے آپ باہر نہ ہو جائیں، شریعت کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ پوچھیں حضرت خدیجہ سے، حضرت خدیجہ کہتی ہے آخری وقت ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ میں روح میری اب نکلے گی، اور طرز دیکھے کتنا عجیب و غریب ہے۔ کہا، جاؤ فاطمہ، جاؤ اور اپنے والد سے جا کے کہو کہ آپ کی چادر مبارک ماں میری منگوا رہی ہیں، آپ کی چادر نبوت آپ بھیج دیں۔ پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹی حاضر ہوئی، چھوٹی سی بچی ہے، حاضر ہوئی اور کہا، ابا آپ اپنی چادر دو، امی صاحبہ منگوا رہی ہیں۔ پیغمبر نے جب یہ دیکھا تو شاید خیال یہ آیا کہ گھر میں کوئی چادر موجود نہیں ہے، تو جب بیٹی آگے لے کے چادر چلنے لگی تو وہ بیٹی کتنی مبارک اور سعید ہے کہ بیٹی آگے آگے ہے، کائنات کا آقا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ جہاں کائنات کا آقا ہو، ساری کائنات اس کے پیچھے ہو، وہ عورت کتنی مقدس ہوگی، وہ خاتون کتنی پاکیزہ ہوگی، کتنی مطہر ہوگی کہ جس کے ہاتھ میں چادر نبوت ہے اور سردار انبیاء اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، قدم سے قدم ملا کے پیغمبر کی نظر دیکھ رہی تھی۔
حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کے قریب گئیں، چادر دیا، اور چادر لے کر حضرت خدیجہ نے اسے اوڑھ لیا۔ پیغمبر کی چادر ہے اور زوجہ نے اسے، جا کے بیوی سے پوچھئے میری ہو کہ آپ کی ہو، پتہ چل جائے گا۔ ہمارا کوئی کپڑا ہماری بیوی اپنے سر پہ بھی نہیں رکھتی ہے، میں اپنی کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں۔ اب آپ کی تو ہو سکتا ہے بہت اچھے ہوں آپ، ہم لوگ اچھے تو ہیں نہیں۔ ہماری بیوی ہمارا کپڑا نہیں رکھتی، کیونکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا یہ کپڑا کہاں رکھا گیا ہے، اس کو یہی یقین نہیں ہوتا۔ تو شوہر کی حالت پوچھنی ہو تو بیوی سے پوچھئے، پتہ چل جائے گا۔ ساری کائنات میں ڈنڈورا پٹوا رہے ہو، یہ حضرت اتنے بڑے مقرر، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی اور فلاں پیر ہوگے، تم اپنے گھر کے ہوگے، کہیں ہوگے، فلاں ہوگے، آؤ گھر پتہ چل جائے گا کہ کتنے بڑے ہو۔ بڑوں کی سب کھل جاتی ہے، کلائی کھل جاتی ہے یا نہیں کھل جاتی؟ گھر سے پوچھئے، میں قربان جاؤ پیغمبر پر۔ جب دیکھنا ہو تو پیغمبر کو صحابہ نے کس طرح لیا یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر نے جانثاری کیسے پیش کی یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے اصحاب نے حضور کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دیکھو نبی کی بیویوں کا کیا حال تھا، نبی کی بیوی کا حال پیغمبر کے تعلق سے کیا تھا یہ دیکھ لینا۔ جب یہ دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ جس کا گھر میں یہ حال ہے باہر کیا ہوگا۔ قربان جاؤ حضرت خدیجہ پر، خدیجہ نے چادر چان لی اور چادر اوڑھ لی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا اے خدیجہ کیا ہوا، تم نے چادر کیوں منگوائی، چادر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو حضرت خدیجہ نے، یہ طرز بھی کتنا عجیب و غریب ہے کہ حضرت خدیجہ نے کہا پیغمبر ایسا لگ رہا ہے کہ میری روح اب میرے جسم سے نکلنے والی ہے، میری روح میرے جسم سے نکلنے والی ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ میری روح جب نکلے تو میرے تن پہ چادر مصطفیٰ رہے، میری روح جب نکلے تو میرے جسم پر چادر نبوت رہے۔ یہ نسبت کی وجہ سے روح نکلے تو روح کی پاکیزگی بڑھ جائے گی۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ روحانیت خدیجہ سے پوچھئے کہ یہ طرز کون سا ہے تو یہی شعر گنگنانا پڑے گا کہ خدیجہ کہہ رہی ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ کھڑے ہو جائے، اپنے سنتوں کو ادا